کا استقبال ہے، اور جہاں بھی ہم نے جلسے اور ریلیاں نکالی ہیں وہ میلوں کے حساب سے حضور کے غلام حاضر ہوئے ہیں، اور ان کے لیے تو وہاں چند لوگ بھی ان کو میسر نہیں آئے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ پاکستان لبرل تو بعد میں بنے نا، جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت لبرل کدھر تھے؟ جب خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں لبرل کدھر تھے؟ اور جب یہاں ایسٹ انڈیا کے نام پر خون کی ہولی کھیلی گئی 1857 میں، تو پھر اس وقت لبرل کدھر تھے؟ تو اس واسطے یہ تو ایک سازش ہے، مسلمان لبرل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، سلمان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جس کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی دین کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ تو آج دین کو نکال کر وہ کون سا چیز ہے جس کو وہ سامنے لانا چاہتے؟ جب امام الانبیاء دین کے حوالے سے ہر بندے کے ساتھ محبت بھی فرماتے تھے اور اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے، تو آج ہم کون ہیں کہ دین کو نکال کر ایک نیا جو ہے وہ شوشہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ سوزش کا دانش حاضر مجوئے کیف حق راز ایجام کافر مجوئے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو یورپ سے متاثر لوگ ہیں نا، ان سے کبھی بھی عشق رسول کی خوشبو نہیں آ سکتی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے آج آپ نے بیان بھی جو ہے وہ کیا، میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اقلیتوں کے حوالے سے ہمارا لائحہ عمل وہی ہے جو اسلام نے ان کو دیا ہوا ہے، اور اسلام جو ہے جتنی ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ذاتی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے مذہبی معاملات کی حفاظت کرتا ہے اسلام، کوئی اور دنیا کا جو ہے وہ مذہب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ان کو اب یاد آیا یہ کہ ساری 70 سال تو ہو گئے ان سے جھاڑو دلواتے رہے، اور ان کے گندے گندے ان سے کام کرواتے رہے، یعنی یہ گٹر صاف کروانا، تو یہ ان کو کبھی یاد نہیں آیا کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور جب اسلام کی بات ہے تو ان کو اقلیتیں یاد آ جاتی ہیں، اور اسلام جب آئے گا تو اقلیتیں اس وقت جیسے وہ مدائن سے مسلمان صحابہ جب نکل رہے تھے اور عیسائی فوجیں داخل ہو رہی تھیں، تو وہ عیسائی جو وہاں رعایا تھی وہ ایسے دامن پھیلا کر جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ان فرشتوں کو پھر واپس لا، حالانکہ ان کے ہم مذہب آ رہے تھے اور صحابہ کی فوجیں وہاں سے جا رہی تھی۔ کہا یا اللہ یہ تو ایسے لوگ تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اپنے آپ بندے آ رہے ہوں اور بندہ دعا مانگ رہا ہو یا اللہ ان کو پھر واپس لا، تو ان کا کوئی کردار انہوں نے دیکھا تھا نا، اقلیتوں کے حقوق۔ تو اس واسطے جب اسلام آئے گا تو تصور بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اتنے امن اور سکون سے اقلیتیں رہیں گی۔ اچھا اگر میرے پاس ایٹم بم ہو تو ہالینڈ کو میں اڑا دوں، اتنا سخت آپ نے بیان دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے، میں تھوڑی سی بات ایسی کرنے جا رہا ہوں کہ جو غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بڑی نظر ہوتی ہے، امریکہ، اسرائیل، بھارت جو ہے وہ بڑی نظر رکھتے ہیں، تو وہ یہاں پہ لابنگ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ سازش جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہے، تو وہ برداشت کریں گے کہ ایک جو ہے وہ مولانا صاحب جو ایسی بات کر رہے ہیں ان کو پاکستانی سیاست میں کوئی رول ملے؟ وہ تو بہت سازشیں کریں گے آپ کے خلاف۔ تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہم تو دین کے لیے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ مکر کریں گے تو اللہ بھی خفیہ تدبیر فرمائے گا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ مکر تو قرآن نے بیان کیا نا، یہ مکر کریں گے، ہمارے خلاف بھی کریں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہے اگر ہم اسلام کے لیے چلیں گے تو رب العالمین اپنی قدرت سے ان کو ایسا جواب دے گا کہ یہ دیکھتے رہ جائیں۔ یعنی عقیدہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی سازش جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی اشتراک، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ آپ کا ہے؟ جی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں رکھے کسی کے ساتھ بھی فی الحال نہیں ہے۔ اچھا مذہبی جماعت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی اتحاد ہو سکتا؟ نہیں، وہ مذہبی جماعت والے کس کے ساتھ، یعنی جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوا ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جب ممتاز قادری کا مسئلہ ہوا نہیں کھڑے ہوئے، اور جب مسجدوں کے سپیکر اترتے رہے نہیں کھڑے ہوئے، جب میچوں کے لیے اللہ کے گھروں بند کیا جا رہا تھا یہ نہیں بولے، اور جب خاتم النبیین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکرین کو کہا گیا کہ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اس وقت یہ نہیں بولے، تو پھر بتائیں کون سے اسلام کی یہ بات کرتے ہیں جس اسلام کے ساتھ ہم ان سے بیٹھ کر وہ آگے چلیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے کام کیا۔ شیخ رشید صاحب اگر چاہیں کوئی آپ کے ساتھ آنا یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ایسا آپ کو بٹھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کوشش کریں تو کوئی بات بن سکتی؟ شیخ رشید صاحب استعفیٰ دے کر آ جاتے نا،
نمبر ایک. نمبر دو کہ اس بل کے اوپر ان کے اپنے سہن ہیں کہ نہیں ہیں، اس کی وضاحت قوم کے سامنے پیش کریں تو اس کے بعد ان سے بات ہوگی. یعنی وہ جو یہ والا بیان دیتے ہیں کہ جی میرے سے اللہ نے یہ کام لیا کہ میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، میں نے اس کو دیکھ کے کہا پارلیمنٹ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. جی آواز اٹھانے سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوا، مسئلہ تو حل ہوا فیض آباد بیٹھنے سے. آواز تو انہوں نے اٹھائی تو 2 دن تو وہ زاہد حامد بھی کہتا رہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کی آواز اٹھانے سے کیا ہوا؟ آواز تو تب اٹھی جب ہم فیض آباد جا کر بیٹھ گئے اور وہاں ہم نے 8 شہداء پیش کیے، 12,000 شیل کھائے، زخمی ہوئے ہمارے بندے. آواز تو وہاں سے اٹھی، اور یہ تو ہمارے خلاف وہاں بیان دیتا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی ہے اس طرح، یہ تو ہمیں بدنام کرتا رہا ہے. تو اب اس کو جب پتہ چلا کہ ووٹ تو اب صرف لبیک کو ہی مل رہے ہیں اور حضور کی عزت ناموس اور ختم نبوت پر مل رہے ہیں، تو یہ محافظ ختم نبوت بن گیا. تو جو محافظین تھے ان کو تو نے کہا کہ یہ تو غدار ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں. تو اس کی وضاحت کرے نا قوم کے سامنے. آج بھی ہم موجود ہیں، ایک دعوے تو ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ رسول پر ہمیں یہ یقین ہے 1 روپیہ بھی ہم نے نہیں لیا عام بندے سے. میں تو وہ ان کے کمپین کے لیے جاتا تھا تو یہ مجھے ایم پی اے کہتے تھے پٹرول کے پیسے. میں نے کہا میرے پاس پٹرول بڑا ہے تو میں اپنی کمپین پر پیسے لگاؤں، میں تو ان کے گھر روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنے بندوں کے ساتھ کہ بھئی ابھی یہ کوئی کسی اور طریقے سے نہ لیں بھئی مولانا نے آ کر یہاں روٹی کھائی ہے. تو جو آدمی اپنے بندوں سے محتاط ہے اتنا، تو وہ غیروں سے کروڑوں روپے لے کر حضور کی ختم نبوت پر جو ہے وہ غداری کرے گا. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں کہ پلانز جو آپ کے ہیں کہ آپ اگر اس طرح سے، تو مجھے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی توقع کیا ہے کہ پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ یہ تو اللہ رسول ہی جانتے ہیں جل جلالہ صلی اللہ علیہ، لیکن ہمیں یقین ہے کہ بہت ساری سیٹیں ہمیں ملیں گی. اور جہاں جہاں میں گیا ہوں تو وہاں تو کسی کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا مجھے. صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس کے اوپر قطع کلامی کی معافی دیجیے گا، اس کے اوپر راؤ منظر حیات صاحب ایکسپریس میں کالم لکھتے ہیں، وہ کل ہماری ٹرانسمیشن میں تھے. یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں جتنے امیدواروں سے ملا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ ایک دفعہ جو ہے وہ ان کے علاقے میں ٹائم نکال کے چلے جائیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا لوگوں کا رسپانس اچھا ملتا ہے تو وہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ فتح جو ہے وہ اب ہماری ہے یہاں پہ. یہ آپ کی بات کے اس کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بھی اس طرح سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ آپ کو سیٹیں نہیں ملتی کہ آپ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں یا اس طرح سے، تو اپوزیشن کریں گے تو کسی کے ساتھ مل کے کریں گے، اور حکومت میں اگر کسی کا ساتھ دینا پڑے کسی کے ساتھ ملیں گے جیت کے، یا ہار کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن بنائیں گے؟ کیا کوئی اس حوالے سے لائے عمل بنایا ہے آپ نے؟ جی لائے عمل تو یہی ہے کہ جو ہمارے دستور منشور کے ساتھ موافقت کرے گا اسے ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو اپوزیشن کریں گے. اور اپوزیشن وہ نہیں کریں گے کہ جس کے اندر لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں گی، لوگوں کی ذاتیات پر حملے ہوں گے. ایسی نہیں ہم اپوزیشن کریں گے. اور انشاءاللہ اپوزیشن بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسی کی جاتی ہے. ہمارا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے، اس کی باتیں اچھالی جائیں اور اس کے ٹو میں لگایا جائے کہ اس کو اب ذلیل کیسے کرنا ہے. لا توبن فی الحرم، نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر کسی کی عزت نہیں اچھالی جاتی تھی. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، یہ صرف حضور کی عزت آبرو کے لیے کرتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے. اس میں تو اللہ رب العالمین خود بھی، جو سب سے بڑا غیرت مند تو رب ہے، اس نے بھی اپنے حبیب کے بارے میں اگر کسی نے زبان کھولی ہے تو خود اس کا جواب دیا، خالق اور مالک ہوگا. تو باقی ہمیں بہت نرم ہے. لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کتنے نرم ہیں. نہیں، وہ سختی اب آپ کی نظر بھی نہیں آتی. آپ جو سخت جس طرح سے آپ کے انٹرویوز دیکھے، وہ سارا کچھ دیکھا، اب نہیں نظر آتی وہ. شاید وہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ میں نے ایٹم بم سے بڑی سختی کیا ہو سکتی ہے. میں تو آگے گیا ہوں نا، پیچھے تو نہیں ہٹا. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اپوزیشن کے اندر رول جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں لوگوں کی آپ سے، ظاہر جو آپ کو ووٹ دیں گے وہ چاہیں گے، ان کی توقعات بڑی بڑھ جائیں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو ہے وہ نفاذ کے اوپر اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ یہ ممکن ہو پائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں نا گھی کھائیں گے، کات پڑ جائے گا. تو خود گھی نہیں کھائیں گے تو کسی نے بھی آ کر نہیں کہا ہمیں گھی چاہیے. تو جب وہ ہماری جماعت کے خود بندے اللہ تعالیٰ نہیں اڑائیں گے، شاہانہ زندگیاں نہیں بسر کریں گے، اور ان کی وہ
معیار زندگی عام بندے کی سطح پر آ جائے گا تو پھر وہ ہم سے کیسے مطالبہ کریں گے؟ وہ کہیں گے تو یہ تو خود ایسے ہماری طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاں اس وقت قوم کی توقعات ہم سے بڑھ جائیں گی کہ جب ہمارے معیار زندگی بدل جائے گا، ہمارے ساتھ رہنے والے وہ اللہ تعالیٰ اڑائیں گے، آج جناب وہ پورا جہاز بھر کے عمرے کے لیے جا رہا ہے، آج جناب وہاں دورے پر جا رہے ہیں، تو پھر کہیں گے کہ نہیں مولانا 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ وہی پانی پی رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ قوم تو اپنی جیب سے، میں ایک کنڈکٹر جو ہے وہ ہمیں پیسے دے کر گیا کہ وہ کہنے لگا کہ میں زیادہ تو نہیں دے سکتا، یہ 300 روپے میری طرف سے بھی آپ ڈال لیں۔ تو جو آدمی یہاں تک اتر آئے تو آپ سوچ سکتے ہیں قوم کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے اس وقت۔ اور قوم اپنی جیب سے پورے لوگوں کی کمپین چلا رہی ہے، جو ان کے پاس پیسہ ہے وہ تو لگا رہے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، جو اشتہار لگا دیتا ہے وہ اشتہار دے سکتا ہے، کوئی بینر چار، اور کوئی کہتا ہے میں کھانا لے آؤں گا، کوئی کہتا ہے میں 3 دن کی چھٹیاں لے لوں گا، باہر سے بھی لوگ آ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اچھا مجھے ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان الیکشن سے ہٹ کے بھی ویسے بھی جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں تک جائے۔ دین کو بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ، جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ جو ایک نوجوان کے ذہن میں چیز آتی ہے کہ داڑھی کا حکم فوراً مل جائے گا، پردے کا حکم فوراً مل جائے گا، اور اب جو ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ امپلیمنٹ کس طرح سے کریں گے اسلام کو؟ وہ سختی کے زور پہ ہوگا، یا اس کو آپ تبلیغ کے ذریعے کریں گے، یا اس کو قانون کا حصہ بنا دیں گے؟ کیا طریقہ کار آپ اپنائیں گے؟ ہم انشاءاللہ کردار کے ذریعے کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں میرے مجمع کے اندر وہ 95% نوجوان ہوتے ہیں، کسی نے شرٹ ڈالی ہوئی ہے، کسی نے پینٹ ڈالی ہوئی ہے، داڑھی والی، میں نے تو آج تک ایسی بات کوئی نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے بچے خود بخود جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو معیار ہے، یعنی جس کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ انشاءاللہ بچے خود بخود اپنا آ جائیں گے۔ ہم نے ایسے کوئی بھی نہیں کریں گے کہ کوڑے مارے جائیں، اس کو پکڑ لو بھائی، یہ چیز نہیں ایسی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں نا، ہمارے دفتر کے اندر بھی ہم نے جو بندے کھڑے کیے ہیں، ہم نے کوئی معیار نہیں رکھا، اتنا نہیں رکھا کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کے لیے انچی ٹیپ نہیں رکھی کہ اس کو ناپنا ہے، اس کا قد کتنا ہے، اس کا تقوی کتنا ہے، اس کا پیچھے کتنا ہے، کب سے یہ فلاں، ہم نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اور ہم نے ان کو اپنے برابر بٹھایا، بلکہ ایک جو اقلیتوں کا ممبر تھا اس کو جب میں نے اپنے برابر بٹھایا ووٹ وہ ٹکٹ دینے کے لیے، تو وہ رو پڑا کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام آپ کو کتنے حقوق دے۔ یعنی وہ سختی والی چیز نہیں ہے، یہ بار بار کلیئرلی اس لیے جو ہے وہ بار بار یہ والی نہیں بات کروں نہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے وہ، یا شاید جیسے آپ نے کہا کہ کوڑے کے زور کے اوپر جو ہے وہ ہوگا، تو اس وجہ سے وہ ڈرایا جاتا ہے نا۔ وہ پھر مجھے بات کرنی پڑتی ہے مغرب کی، امریکہ کی، کہ وہ یہاں پر نافذ ہونے نہیں دینا چاہتے، اس لیے جو ہے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مذہب کتنا مشکل اور کتنا جو ہے وہ اس کو کٹھن بنا دیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مجھے کوئی بندہ تاریخ مورخ بتائے کہ کتنے لوگوں کو کوڑے مارے گئے۔ اسلام، آپ مسجد سے گھر پہنچے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا جی، اور 8 صوبوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں یہ مسئلہ اصل خود جنہوں نے، اقبال کہتا ہے چیز تجارہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس طرح بے توفیق فقیہان حرم۔ ہاں خود تو بدلے نہیں، قرآن اور اسلام کو ایسا بنا دیا کہ ہر بندہ ڈرتا ہے اسلام سے۔ اسلام سے تو یہ رحمت والا مذہب ہے، ہمارے آقا مولا رحمت للعالمین ہے، تو ان کا جو دین ہے وہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ اچھا مجھے جو ٹویٹر کے اوپر جو رسپانس ملا لوگوں کا، آپ کے جو فالورز، آپ کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے مجھے خاص کر یہ کہا کہ آپ سخت سوال پوچھیں تاکہ کلیئر ہو۔ ان کو بڑا اعتماد آپ کی ذات کے اوپر ہے کہ جیسا بھی سوال، ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، ایک انٹرویو آپ دے رہے تھے جس کے اندر اکانومی کی بات کی گئی تھی، اور اس کے اوپر پھر بعد میں اینکر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ شاید چندے کے زور پہ جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ چلائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی آپ وضاحت کر دیں اکانومی کے حوالے سے۔ چندے میرا تو مذاق لوگوں نے اڑایا نا، میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اڑایا نا بالکل، لیکن اب ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہم چندے سے بنائیں گے کالا باغ ڈیم، تو ساری قوم تیار ہو گئی۔ تو میں اس لیے میرا جرم یہ تھا کہ میں نے پہلی بار بات کی ہے، تو اب چیف جسٹس صاحب نہیں فرما رہے کہ چندہ لینا ہے، تو انشاءاللہ چندے کی بات ہی نہیں آئے گی۔ قوم اتنی غیور ہو جائے گی، قوم کے اندر اتنی قربانی کا جذبہ آ جائے گا کہ قوم خود جو ہے وہ اپنی ضروریات سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ جب دیکھیں گے نا، آگے ہڑپ کرنے والا کوئی نہیں، باہر کی کمپنیاں بنانے والا کوئی نہیں، اور لپسٹک لگانے والا نہیں ہے، 60 لاکھ کا سوٹ پہننے والا نہیں ہے۔ میں تو تارے میرے کا تیل لگاتا ہوں منہ پر بھی،
ہاں جی، حالانکہ وہ عام بندہ لگائے تو کم از کم اس کو آدھا گھنٹہ اس کا دماغ بھی نہیں صحیح رہتا، تو وہی میں منہ پر لگاتا ہوں، میری گاڑی میں بھی وہی ہے، میرے گھر میں بھی وہی ہے، اور میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ لپسٹک ہوتی کیا ہے، میں لوگوں کو سنتا رہتا ہوں، کریم بھی میں نے نہیں آج تک لگائی، مجھے پتہ ہی نہیں کریم ہوتی کیا ہے۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ 1.5 روپے 3 روپے کی روٹی کھا لیتا ہے، 2 روٹیاں لے کر اچار کی ایک ڈلی کے ساتھ وہ کھا لیتا ہے، جب اس گھر نہ ہو، سفر میں ہو، کوئی روٹی اس کو دینے والا نہ ہو، تو وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہیں جاتا، پہلے کمرے بک کراؤ، تو میں تو وہیں اسی عام ہوٹل کے اوپر میں لڑکوں کو کہتا ہوں یار یہ چارپائی بچھاؤ، تو یہیں لیٹ جاتا ہوں، نہ کوئی سیکورٹی ہوتی ہے، اور میں جب نماز بھی پڑھنی ہو تو عام ہوٹل پر میں رک جاتا ہوں، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہ سپاہی ہیں نہ کوئی بات ہے، اس کو ابھی کوئی گولی مار دے جائے گا، تو جب یہ ہماری قوم اس سطح پر آ جائے گی تو انشاءاللہ سارا پیسہ دے دے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے جی ہمارے پاس اسد عمر ہیں جو اکانومی کے بڑا نام ہے، ان کو پتہ ہے، مفتاح اسماعیل پاکستان مسلم لیگ نون، اسحاق ڈار پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کے پاس ایکسپرٹ کی ٹیم موجود ہے جو ملک کی اکانومی کو، دیگر شعبوں کی طرف بھی آتے ہیں، ملک کی اکانومی یا باقی معاملات کو جو ہے وہ لے کر کے چل سکے؟ اکانومی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال فرما گئے کہ اسلام کی حکومت کیسے چلنی ہے، یہ جو ٹیکس دے دے کر قوم کی کمر دوری کر رہے ہیں، یہ کیا اکانومی کرنی ہے؟ اسلام تو جو نظام دے گا، ہمارے پاس ایسے بچے خود آئے اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں کہ جب آپ کو اس شعبے میں ضرور پڑے تو ہم حاضر ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ انشاءاللہ بغیر اسحاق ڈار کی طرح وہ بےایمانی کیے بغیر، اور وہ ایسے خدمات سر انجام دیں گے، اور ملک جو ہے اس کو بھی اپنی صحیح لائن کے اوپر انشاءاللہ۔ یہ تو مجھے انقلاب نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر پاکستان کے تمام بینکوں سے سود بھی ختم کر دیا جائے گا، آپ نے بینکوں کو تجارت پر لگا دیا جائے گا نا، چارج پر لگا دیا، مضاربت عام مضاربت ہوگی، جی ہاں، اس کے اندر نفع نقصان ہوگا، یہ نفع نقصان تو نہیں ہے نا کہ بندہ نام، وہ شراب کی بوتل کے اوپر بندہ دودھ لکھ دے تو وہ اندر تو نہیں نا بدلتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ نظام بالکل اسلام کے مطابق ہو، اور میرے آقا و مولا جو دے کر دین گئے اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جا رہے ہیں حلقوں کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں الیکشنز کا جو ہے وہ دورہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ انوالو ہے پاکستان کے اندر الیکشن کے عمل کے اندر؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہے، آزادانہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور وہ جو خلائی مخلوق کا ذکر کرتے ہیں وہ کوئی نظر آئی آپ کو؟ نہیں ہے، نظر بالکل نہیں ہے، یا ان کی اپنی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، اپنی باتیں جو ہے وہ جب اندر اپنے کمی ہو تو پھر دوسرے پر ڈال دیا جاتا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں الیکشن شفاف ہونے جا رہے ہیں، کوئی دھاندلی کا ڈر خوف تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ، کیونکہ بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع ہو گئی ہیں، تو مجھے بڑا خوش آئند لگ رہا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کیا دھاندلی کریں گے، یہ کچھ دھاندلی کسی کے اندر دم خم ہی نہیں ہے دھاندلی کرنے کا، تو کیا کریں گے وہ دھاندلی، کیا کریں گے؟ نہیں کچھ ہوگا، اللہ رسول وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، میں آپ کو کہوں گا کہ یہ قرآن مجید سے کتنی بار آیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، یہ بار بار جو آتا ہے، تو مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ بہت بڑی بات کی آپ نے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، بالکل ایسی، اگر بھروسہ ہو، اعتماد ہو تو پھر ظاہر کہ کچھ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ میں نے تعلیم اور صحت کا ذکر کیا تھا، مسائل پاکستان کے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، آپ تعلیم کی بات کریں، یہاں پہ ہمارے اساتذہ جو ہے وہ اسکولوں میں جاتے نہیں ہیں، ان کی حاضریاں لگ جاتی ہیں، نظام تعلیم آپ کے سامنے ہے، اسلام کو ہم کس طرح سے پیچھے چھوڑ رہے ہیں اپنی تعلیم کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے بلا عمل آپ نے تیار کیا ہوا ہے، اور پھر صحت کے اوپر بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ جی بالکل تیار کیا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ مساجد کے علماء نہیں اپنا وقت گزارتے، تھوڑی تنخواہ پر بھی گزارا کر لیتے، تو ہم انشاءاللہ ایسا نظام لائیں گے کہ جس کے اندر یہ جو ہے نا وسائل جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، اور اس کے اندر اخراجات ہم کم کر دیں گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ جو تباہی مچی ہے نا وہ یہی ہوا ہے کہ ان کی سوسائٹیاں علیحدہ بن گئی، غریبوں کی علیحدہ بن گئی، ان کا معیار زندگی، ان کی خریداری فلاں سٹور سے ہوتی ہے، غریب کی خریداری اس دکان سے ہوتی ہے کہ جہاں وہ مرچوں کے اندر بھی وہ چوہے کی مینگنیں ہوتی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ جو مرچیں کالی ڈال رہے ہیں اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ معیار ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک بندے نے گھوڑے پالے نا، تو آپ نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں، یا گھوڑے شہر سے باہر لے جاؤ، اور اگر شہر کے اندر رہنا ہے تو پھر تو مدینہ پاک کا چارہ تم نہیں خرید سکتے،
تم تو ایک امیر آدمی ہو، سارے ہی لے لو گے، تو جس نے 2 بکریاں رکھی ہیں وہ کیا کرے گا؟ آلودگی کی بات آپ نے کی کہ آلودگی ختم کرنی ہے، اپنے منشور کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ چیز لکھی ہے۔ صحت کے حوالے سے مجھے بتائیے، اسپتالوں کا نظام بہت بری طرح خراب ہے۔ انشاءاللہ میرے جیسا بندہ آپ دیکھیں نا، مجھے لوگ بابا کہتے ہیں، نہ مجھے شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ نہ میری نظر کمزور ہے، نہ میرا معدہ خراب ہے، نہ میرا جگر خراب ہے، نہ میری سماعت کے اندر کوئی کمی ہے، نہ میرے بازوؤں کے اندر کوئی کمی ہے، نہ میرا گلا بیٹھتا ہے۔ میں مسلسل ابھی ایک میں نے گولی نہیں کھائی، اتنے یعنی مہینے سے زیادہ میں بول رہا ہوں، 10 جلسے بھی میں نے کیے، نعرے بھی لگواتا ہوں۔ تو ہم قوم کو کہیں گے کہ اپنی صحت خوراکیں ٹھیک کرو، جعلی چیزیں مت کھاؤ، گھر کے اندر ہی روٹی پکا کر اسے مرچ جو ہے وہ اسے کھا لو، یہ بازار کی چیزیں ختم کرو۔ بازار نہیں ختم کریں گے، صحیح، ہاں بازار نہیں ختم کریں گے، لیکن چیزیں معیار والی بنے گی۔ تو جب معیار کی چیزیں قوم کھائے گی نا جی، ان کی صحت انشاءاللہ، مدینہ پاک میں جیسے وہ حکیم کی دکان بند ہو گئی تھی نا، تو حکیم نے کہا حضور یہ آپ کے غلام بیمار نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ بھوک جب تک شدید نہ لگے کھاتے نہیں ہیں، بھوک باقی ہو تو ہاتھ سے کھینچ لیتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب 20 قسم کے کھانے کھائیں، اوپر سے بوتلیں ڈالی جائے، تو معدہ تو اندر معدہ ہی ہے نا۔ مولانا صاحب یہ باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں مجھے، اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھا پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ جن سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں ان میں میاں منشا صاحب ہیں، ان میں ملک ریاض صاحب ہیں، ان میں بڑے بڑے پولیٹیکل فگرز ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مالک بنے ہوئے اتنے سالوں سے، وہ کیسے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ اسلام ان کو گرا دے گا۔ جیسے اسلام نے ابو جہل کو بچوں سے مروایا، اگر امیر حمزہ مارتے نا تو پھر بھی لوگ کہنا تھا وہ بڑے دلیر تھے، اس لیے وہ ابو جہل ان کی تاب نہیں لا سکا۔ تو ابو جہل کی ذلت یہ بھی ہوئی کہ 2 بچوں نے پکڑ کر اس کو لٹا دیا۔ ہاں، تو اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے کہ وہ ابو جہل کو، ابو لہب کو بھی مروا دیتا ہے، اسلام مارتا ہے۔ اب بچوں نے کیا مارنا تھا ابو جہل کو؟ ہاں جی، اسلام کی یہی پاور ہے کہ وہ حضرت بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اور نیچے وہ مکے کے سردار منہ چھپا کر گھروں میں دوڑتے ہیں، یہ منظر میرا باپ دیکھ لیتا تو اس نے مر جانا تھا۔ یہ اسلام یہ ہے، یہ تو گزرا ہے نا ٹائم، تو انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا، قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاور سے سارا کچھ ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل الیکشن ہے، اب ہم وقت آگے گزر گیا ہے، کل الیکشن ہے، اور اس وقت پولیٹیکل جماعتوں کے رہنماؤں سمیت، سربراہوں سمیت سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو کوئی پریشر نہیں لگ رہا؟ اتنے ریلیکس لگ رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، اتنا بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ مجھے کم از کم دیکھنے کی حد تک، اندر نیتوں کا حال تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن مجھے بالکل کوئی اس کا جو ہے وہ تاثرات یا کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر نظر نہیں آ اور رہا۔ واقعی نہیں ہے، میرے دل میں بھی کچھ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کون تمہاری مدد کرے گا، اور اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے؟ تو ہمیں تو یہی یقین ہے اسی پر، یہ بِیَدِکَ الْخَیْر، بھلائی تو اسی کی دست قدرت میں ہے۔ ہاں جی، ہمارا اتنا ہی کام تھا کہ ہم نے میدان لگا دیا۔ یوسف بن طاشفیون کا الفاظو کہنے لگا کہ وہ اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں تو تم مجھے شکست نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا وہ تو اللہ جانے، وہ کریم ہے، بھیجے نہ بھیجے، لیکن میں آ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ڈیمز کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ کا ٹویٹر ٹرینڈ بھی دیکھا، آپ کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوتھ کی بہت بڑی تعداد، اور پاکستان دنیا میں دوسرا ایسا ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ ایران پہلے نمبر پر، اس کے بعد جو ہے وہ 65 to 70% جو ہے وہ یوتھ ہے پاکستان کی، ان کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جو بھی آپ کا بیان آتا ہے وہ فوری طور پر شیئر کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ تمام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ڈیمز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اتنا ڈیلے ہوا آج تک؟ پاکستان کا پانی جو ہے وہ خشک، میں اسلام آباد میں گیا بھی ہلکے کور کر رہا تھا، اسد عمر کا ہلکا کور میں نے کور کیا، لوگوں کا پانی نہیں آ رہا، میں نے پوچھا بھائی کب پانی ختم ہوا؟ کہتے ہیں 3 سال پہلے۔ تو ہمارے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پنجاب کی جو صورتحال جو بتایا جا رہا ہے کہ 5 سال بعد پانی ختم ہو جائے گا، تو کتنی کوتاہی اس کے اندر کی ہے؟ اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ڈیمز کے حوالے سے آپ جو ہے اولائے عمل کیا اختیار کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ سیاست کی نظر ہوئے سارے معاملات، پاکستان کی تباہی سیاست کی نظر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب ظاہر ہے جب سیاست نہیں ہوگی اور ملک کی سلامتی، ملک کی خوشحالی کو آگے رکھا جائے گا تو پھر انشاءاللہ اجدام بھی آ جائیں گے، اور یہ بھی اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے نا جی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ،
کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے، اگر اللہ اس کو زمین کی تہہ کے نیچے لائے گا پھر کون اس پانی کو اوپر لائے گا؟ یہ تو سورہ ملک یہاں ختم ہو رہی ہے نا. ہاں تو یہ اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پانی جو ہے اس کو، وہ تو قادر ہے، کریم بھی ہے، تو پانی پھر اوپر آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے معافی شرط ہے. جی لیکن یہاں یہ ہے کہ معافی کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں. ما نفع اللہ قوم یونس، جب یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے آثار میں گئے تو قوم سجدے میں گر گئی، تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک قوم کو توبہ نے نفع دیا، تو جناب یونس، ورنہ ساری قوموں پر عذاب آیا، اس قوم گڑ گئی، سجدے میں گر گئی تو معافی مل گئی. تو اگر پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کروڑ بار توبہ حضور کے صدقے، ہر بار ہم معافی مانگتے ہیں، اگر یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے تو اس کے لیے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا، کراچی کے اندر بڑا آپ کا جو ہے وہ بڑی اچھی ہوا آپ نے بنائی، وہاں پہ ہائپ بڑی اچھی جو ہے وہ آپ نے دی. کراچی سے کیا توقعات ہیں آپ کو؟ 21 سیٹیں ہو گئی اب ان کی وہاں پر جو ہے، اور کراچی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوں گے. کیسا رسپانس مل رہا ہے وہاں پہ؟ جی بہت زیادہ، ہماری توقعات سے بڑھ کر لوگوں نے وہاں، معاشی ہب ہے، اور وہاں پہ وہ شہر جہاں MQM کی اجارہ داری رہی، جہاں PSP، اور جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا وہ کراچی ہے. پڑھے لکھے سارے ہی ہمارے ساتھ آ کھڑے ہوئے. سیٹیں نکالیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. صحیح ہے. مہنگائی نہیں قابو ہو رہی اس وقت. آپ دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 سال جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا نام بھی کچھ رکھ دیا، چلے مجھے مناسب نہیں ہے میں وہ نام جو ہے وہ بولوں، تو ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، قوم کو دھوکہ دیا گیا. IMF نے بہت پہلے جو ہے وہ ورلڈ بینک IMF نے کہا تھا کہ آپ نے ڈالر کو غلط روکا ہوا ہے، اور اس کے نتائج ہمیں آج جو ہے وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں. اللہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، آپ اس کا اثر میرے پہ پڑ رہا ہے، ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. تو یہ ترجیحات میں کہاں پر ہے آپ کے، کہ اگر آپ کسی بھی پوزیشن میں آتے ہیں اس کو نپٹانے کے لیے جو ہے ان سارے محاذوں پہ فوری طور پر جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا الیکشنز کے فوراً بعد، یا کوئی ترجیحات آپ نے کی ہیں کہ پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، جیسے صاف پانی ہے، یا صحت ہے، یا اسپتال ہے، یا مہنگائی ہے، یا بے روزگاری ہے، کیسے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ سب معاملات پہ کام شروع ہو جائے گا، اور جو ان لوگوں نے ملک لوٹا ہے ان کی دولت بھی انشاءاللہ واپس آئے گی، اور جن کے پاس بڑی دولت ہے وہ زکوٰۃ دیں، اور اپنا قوم کے سامنے بتائیں ہمارے اتنے پیسے ہیں اور زکوٰۃ ہماری اتنی بنتی ہے. وہ کیوں نہیں دیتے زکوٰۃ؟ وہ صدقات دیں. اور ویسے لوگوں کو العفو، قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ بھی خرچ کریں نا. یہ تو قرآن انہوں نے یہ تو ایک بنایا نا. قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ جب سامنے لائی جائیں گی تو میرے آقا و مولا نے ساری زندگی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، جن کا ہم دین کی بات کرتے ہیں. تو 36 پیوند 200 پر پاوریں فتح ہوئیں. یہ نہیں کہ صحابہ کے بدن نہیں تھے یا ان کو کھانے کی ترجیح، یہ تو اب باتیں یہ کرامت میں شامل کرتے ہیں یہ باتیں. نہ وہ بطور حکمران تھے، اور انہوں نے 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر کے پیوند لگے کپڑے پہن کر اور گھی نہ کھا کر یہ بتایا کہ حکمران اگر اس سطح پر چلے جائیں تو پھر قوم میں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرین کا نشان جو ہے وہ اس کا کوئی مطلب ہے، یا یہ نشان جو ہے وہ کیوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا اس کا؟ یہ اس وقت جو نشانات تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا کہ بھئی یہ لے لیں، بس اتنی بات تھی. اچھا کوئی وجہ نہیں ہے خاص اس کے اوپر؟ بعد میں جب اس کے فوائد لوگوں نے بیان شروع کر دیے، بعد میں اس کے اتنے فوائد آئے کہ ہمارے تو وہ ذہن میں نہیں. انہوں نے کہا جی یہ کینچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پنکھا ہے. میں نے کہا نہیں یار کوئی چیز تو ایسی لاؤ نا، کم از کم بندہ اس پر کوئی بات تو کرے. آپ پنکھے پر کیا فضائل بیان کریں گے آپ؟ تو اس وقت یہی تھی تو ہم نے لے لی. ٹھیک ہے، تو کرین جو ہے وہ صفایا کرنے جا رہی ہے، کرین اپنے راستے جو ہے وہ صاف کرنے جا رہی ہے. دہشت گردی کی ایک دوبارہ لہر آئی ہے، اور ہماری عسکری قیادت نے بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا، آپریشن کیے وزیرستان کے اندر، سوات کے اندر. اس سے پہلے جو ہے کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی خودکش حملہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بالکل یہ کنٹرول ہو جائے گا. جہاں سے یہ تیار ہوتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے براہ راست. جب ہماری کوئی بات ہوگی بھئی آپ یا ہمیں سمجھائیں ایسا اسلام، یا ہم سے سمجھیں. آپ کو کس نے ان باتوں کی اجازت دی ہے؟ ہم ان سے براہ راست بات کریں گے کہ آپ کو اسلام کو یہ تباہ اور برباد کرنے کی کس نے اجازت دی ہے. یہ کون سا، ہمیں بھی بتائیں کہ امت مسلمہ کے اندر آپ نے داڑھی، مسجدیں اور مدارس کو اس طرح آپ نے بدنام کیا. یعنی پیچھے کون ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے معاملے کے پیچھے کون ہے.
کہ جہاد اللہ اعلان بتاتا ہوں، امریکہ، اسرائیل ہے، بھارت ہے، اور بس کون؟ پھر یہ بات ہے، اس کے علاوہ تو کون؟ جو ان کے اعلی کار بنتے ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی انسان کے بچے بنو. ہاں آپ سمجھتے ہیں پہلے کسی نے بات نہیں کی ہوگی ان سے؟ کی بھی ہوگی تو اس انداز سے نہیں کی ہوگی جس انداز سے ہم ان سے بات کریں گے انشاءاللہ. افغانستان؟ جہاں بھی دنیا کسی کونے میں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں، بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی طرح کے طالبان کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں چاہے وہ نہیں افغانستان کے ہیں؟ نہیں، طالبان کس طرح، یعنی وہ جس طریقے سے خودکش والا، یہ تو نہیں نا اچھے ہو سکتے. یعنی مسلمانوں کو مسجدوں میں اڑانا، یہ کرنا وہ جو کرنا. افغانستان کے طالبان ہیں وہ اگر امریکہ کی تباہی کے لیے لگے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں وہ ان کے کارندے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. امریکہ کی جو ہے وہ جو اپنے ملک کو اس سے آزاد کرانا چاہتے ہیں غلامی کو، اور وہ امریکہ کے خلاف ہیں اور اسلام کی واقعی نشات ثانیہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کی تباہی بربادی یا کسی کے اعلیٰ کار نہ ہو تو ٹھیک ہے. یعنی جہاد ہو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، جہاد ہو اسلام کی سربلندی کے لیے. اسلام کی سربلندی کے بس. لیے. ٹھیک ہے. جی میرے آقا نے بھی یہی فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. صحابہ نے سوال کیا حضور، ایک اپنی وجاہت کے لیے، ایک اپنے خاندان کے لیے، ایک اپنی بہادری دکھانے کے لیے، ایک پیسے کے لیے لڑتا ہے تو ان میں مجاہد کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اس لیے لڑے تاکہ دنیا میں اللہ کا دین بلند ہو اور دنیا کا اللہ کا نام بلند ہو. یہ تو واضح حضور نے پیغام دیا. اچھا، ایک چیز چلتے چلتے مجھے یہ بتائیں کہ ملالا یوسفزئی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ کمنٹ کریں گے کہ جس طرح سے ان پر حملہ ہوا، پھر جا کے جو ہے وہ باہر کے ملک میں ان کا علاج، وہاں پہ تعلیم، سارا امن کا ان کو نوبل جو ہے وہ انعام ملا، اس کے اوپر کچھ کمنٹ کریں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ سیاست میں کوئی کردار پلے کر سکتی ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو بنایا جائے گا. اللہ وہ وقت نہ لائے اور پاکستانی قوم کی وہ اعلیٰ قسم کی بدبختی ہوگی کہ ایسی جو ہے وہ عورتیں اگر پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں. اللہ اس کے شر سے پاکستان کو بھی اور پوری ملت کو بھی محفوظ رکھے. وہ تو ایک پورا وہ ایک قصہ ہے، وہ پوری ایک کہانی ہے. مغرب کی اعلی کار. ہاں جی بالکل، یہ مغرب کی اعلی کار ہے. اور اس کو ایک ملالہ کو اتنا نقصان ہوا ایک گولی لگنے سے، تو وہ جو 16 سال ہو گئے عافیہ صدیقی. بالکل ٹھیک ہے. اور برما کی بچیوں کے کباب بنائے گئے، وہاں تو کوئی نہیں پہنچا ان کو نوبل دینے کے لیے. اور شام کی بچیاں بیٹھے بیٹھے ان کے اوپر وہ کیمیکل، وہ تو منظر میں نے نہیں دیکھا، لوگوں نے مجھے بتایا، میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، کہ کہا جی وہ پورے کے پورے خاندان بیٹھے بیٹھے مٹی ہو گئے. وہاں تو کسی کو ملالہ نہیں نظر آئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. اللہ اکبر. آخر میں مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی عوام کے لیے، ایک دن رہ گیا ہے، الیکشن ہے، کوئی پیغام اپنا جو ہے وہ. جی پیغام میرا یہی ہے کہ آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے جی اچھے بندے نہیں ملتے، کس کو دیں جی، وہ چھوٹا ڈاکو ہے، وہ بڑا ڈاکو ہے، وہ فلاں ہے جی، وہ فلاں ہے. تو ہم میدان میں بندے لائے ہیں اور پھر بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 5 سال پھر آپ روتے رہے، نہیں جی وہ غلطی ہو گئی. تو آج ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہندو جرنل کا جو بیان ہے اس کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں کہ ہم اندر سے بندے خریدیں گے کہ تاکہ فوج اندر سے جو ہے وہ لگ جائے. اور کشمیر ایسے بندے آپ چاہتے ہیں کہ جو جندرال کو مری میں علیحدہ بلائے، ملاقات کرے، مودی کو وہاں اپنے گھر بلا لے اور وہاں ملنے لگوائیں اور پاکستان کہیں کہ جی ہماری طرف سے دہشت گردی ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں سے جو ہے بچتے ہوئے کرین کے اوپر یہ مہر لگائیں. نظریہ پاکستان کی حفاظت بھی ہوگی، اسلام کی سربلندی ہوگی، ناموس رسالت، ختم نبوت کا مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہوں گے اور عالم اسلام کی چھتری جو ہے انشاءاللہ پاکستان بنے. بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی، اور ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہے اینڈ پہ. ساری باتیں خوبصورت ہیں لیکن ایک جو بات جو میں دوبارہ سے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو آپ ضرور یہ انٹرویو بھی دیکھیے. اس میں تمام چیزیں بڑی کھل کے جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، بتایا گیا ہے منشور سے لے کے امپلیمنٹیشن تک کہ کیسے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں ظاہر ہے کہ بطور صحافی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کس پہ جا کے جو ہے وہ مور لگائیں، لیکن سوچ سمجھ کے 5 سال جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ اچھا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، برا فیصلہ کریں گے تو وہ بھی آپ نے بھگتنا ہے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، بہت تحقیق کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں تاکہ پاکستان کے اندر تبدیلی آئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.